جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا، یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہوئے اپنی صحت کو کس طرح بہتر رکھا جائے. ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی وجہ سے صحت ویسے ہی بہتر ہو جاتی ہے، بہت سی بیماریاں اور امراض جو ہیں ان سے نجات مل جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی پرابلمس بھی ہوتی ہیں جن سے جب تک کہ ان کا علاج نہ کرایا جائے یا پراپر علاج نہ کرایا جائے اس وقت تک وہ بیماریاں یا وہ کمی دور نہیں ہوتی. اب ناظرین، ہر شخص کا ایک خواب ہوتا ہے، یعنی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو جہاں دنیا میں بہت ساری دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں کرنی ہوتی ہیں، وہیں جو تخلیق کا مقصد ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے، یعنی افزائش نسل کا ہونا بہت ضروری ہے. جو شخص اس دنیا میں آتا ہے اس کی خواہش کم از کم اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے کوئی اس کا نام لینے والا ہو. کل کو اگر وہ اس دنیا سے جا رہا ہو تو کوئی اس کے جنازے کو کندھا دینے والا ہو، کوئی اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کام کرنے والا ہو. بہت دنیا میں اولاد سے زیادہ آپ کے لیے کوئی کچھ کر نہیں سکتا. آپ لاکھ یہ کہیں کہ بھائی بہن آپ کے لیے بہت کچھ کر جائیں گے، آپ کے دوست احباب آپ کے لیے بہت کچھ کر جائیں گے، کہنے کی بات ہوتی ہے ناظرین. لیکن جو آپ کے لیے جو کام، جو اچھے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں یا جو بھی کچھ کیا جائے جو انسان کی اولاد کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور پھر دنیا میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر شخص میں دوسرے شخص کے لیے رشک یا جائز حسد بھی ہوتی ہے کہ کاش میں بھی یہ کروں، یا انسان اپنے سے اوپر جاتا ہوا دیکھ کے، نارملی کسی کو دیکھ کے بہت خوش نہیں ہوتا. واحد ایک اس کی اولاد ہوتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں نا، لیکن کل کو میری اولاد جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ترقی کرے، مجھ سے زیادہ چیزیں پائے. تو ناظرین، آج جو روزہ اور صحت میں ہمارا موضوع ہے وہ ہے بے اولادی. اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، ہر ہفتے آپ ان کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ایک تو پرسنالٹی کے اعتبار سے منفرد شخصیت کے مالک ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی اور بہت سی خصوصیات ہیں. شاعر بھی ہیں، دیگر خصوصیات میں قائد ہیں خاکسار تحریک کے، وہ تحریک جو ہماری جدوجہد آزادی میں اور پھر پاکستان کی جدوجہد میں جشن آزادی کے موقع پہ، یعنی یہ جو یوم آزادی اس سے پہلے بڑی قربانیاں ہیں خاکسار تحریک کی. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکمت کے میدان میں تقریباً 11 پشتوں سے انسانی خدمت انجام دے رہے ہیں. اور مسیح الہند حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑ پوتے ہیں. حاذق الہند سید ظفریاب علی شاہ دہلوی کے پوتے اور والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی طبیب ہیں. ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی مسلح جدوجہد، شہادتیں اور قربانیاں دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد تنظیم خاکسار تحریک کے قائد ممتاز شاعر و ادیب جناب پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم. حکیم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سب سے پہلے تو حکیم صاحب، یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پہلے ذرا کچھ اپنی شخصیت کے حوالے سے اور یہ خاکسار تحریک کے حوالے سے بیان جی بہت شکریہ. آپ نے شاعر کا حوالہ دیا. آج یہ 21 رمضان ہے، شہادت علی آج یوم شہادت ہے. اس پہ میں اپنے 2 اشعار سناتا ہوں. جی ارشاد. کتاب پیش ہے کہ ذو فغن ہے عالم بالا میں فرمان علی، ذو فغن ہے عالم بالا میں فرمان علی، نور بھگتا ہے نگاہوں میں شبستان علی. ذو فغن ہے عالم بالا میں فرمان علی، نور بھرتا ہے نگاہوں میں شبستان علی. جنت الفردوس میں مسکن اگر درکار ہے، جنت الفردوس میں مسکن اگر درکار ہے، اپنا ایمان کر مکمل مثل ایمان علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت اشعار آپ نے پیش کیے. اچھا، اب تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں. میں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری، میرے دادا پردادا مسیح الہند حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی، یہ انہوں نے سن 1800 میں ملکہ وکٹوریہ کا علاج کیا. لندن میں جا کے بکنگھم پیلس میں ان کی قداور تصویر بھی ہے، ان کو باقاعدہ رائلٹی بھی ملتی ہے اس کی رہی. اور اسی طرح جارج ہشتم کا بھی علاج کیا. تو میرے اسی طریقے سے دادا حاذق الہند حکیم سید ظفریاب علی شاہ دہلوی، یہ 7 ریاستوں کے مولج تھے، جس میں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، رامپور اسٹیٹ، خیرپور، میرٹھ سندھ
اور مالیر کوٹلا، رامپور اسٹیٹ اور لوہارو اسٹیٹ وغیرہ یہ شامل تھیں. تو میرے والد حکیم سید ظفر عسکری لاہور میں شاہی قلعے کے ان کے عقب میں ان کا مزار ہے، جہاں پر حضرت شیر شاہ ولی اور چراغ شاہ ولی دفن ہے ہمارے جد امجد. تو میرے والد جو شہنشاہ ایران کے، ظاہر شاہ کے اور شاہ اردن کے معالج رہے. سبحان اللہ، بہت زبردست آپ کا تعارف ہے. حکیم صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے جو کہ نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اور ہمارے ساتھ قاری فیصل چشتی بھی تشریف فرما ہے. لیکن یہاں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے یہ سیگمنٹ روزہ اور صحت جو پیش کیا جا رہا ہے آج، اس کا موضوع ہے بے اولادی، یعنی ایسے جوڑے جو شادی کے کئی سالوں بعد بھی انہیں اولاد کی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی. کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا علاج ہو سکتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے یہ تمام صورتحال فیس کرنی پڑتی ہے، ان سب چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. ناظرین اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے چلیں ہمارے ساتھ نعت خواں، ثنا خواں اور نعت کو شاعر جناب شکیل مدنی بھی موجود ہیں. شکیل بھائی السلام علیکم. آپ سے سلام دعا نہیں ہو پائی تھی تو ہم نے سوچا کہ آپ سے بھی سلام کر لیں. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی. السلام علیکم قاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے قاری صاحب جو ہے نا، فیصل چشتی صاحب تھوڑا تاخیر سے تشریف لائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورے شہر میں اور بڑا شدید لاک ڈاؤن، 3 بجے تک سارے روڈز کو جو ہے بلاک کیا ہوا تھا. بہرحال ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب واپس آتے ہیں. روزہ اور صحت، موضوع بے اولادی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. سر یہ بتائیے گا حکیم صاحب کہ کیا وجوہات کیا ہوتی ہیں بانجھپن کی، یعنی بے اولادی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں سر؟ دیکھیں، شادی سے پہلے تو لڑکے اور لڑکی آپس میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھی وقت، وزن کم رکھیں، اپنے آپ کو نارمل رکھیں، سیر کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں، فاقہ کشی کرتے ہیں، کو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں تاکہ وزن ان کا کم رہے اور خوبصورتی کی طرف ان کی زیادہ توجہ، صحت کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. مگر شادی کے فوراً بعد جو ہے وہ ان کے اندر ایک دم تبدیلی آ جاتی ہے. نکاح کے بعد ہی سمجھے کہ بے اعتدالیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دعوتیں اور 1-1.5 مہینہ 2 مہینہ رشتہ دار، عزیز احباب وغیرہ کی دعوتیں کھا کے اپنا وزن بڑھانا شروع کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں شاید شادی کے بعد جو ہے ہمارا مقصد پورا ہو گیا. حالانکہ اصل کام جو ہے شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں کہ بتائیے جناب کب ہو رہی شادی، اور شادی کے بعد کہتے ہیں کہ جی خوشخبری کب آ رہی ہے. اب اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے افزائش نسل کا. شادی کا مقصد یہ ہے تخلیق جو ہے، اپنی آنے والی نسل کی تخلیق کی جائے. تو وہاں پر یہ بیماریاں، پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ وزن بڑھتا ہے اور وزن کے ساتھ ساتھ ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری پرابلم جو ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سستی، کاہلی اور دیر سے اٹھنا، دیر سے کھانا کھانا اور کھانے میں بے احتیاطیاں برتنا شروع کر دیتے ہیں. اور چند ہی مہینوں میں وہی جو صحت مند جوڑا ہوتا ہے وہ بیماروں میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو مختلف بیماریاں لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بانجھپن 2 قسم کا ہے. اب ہم مردوں کو بھی مردانہ بانجھپن بھی کہتے ہیں اور زنانہ بانجھپن کہتے ہیں. زنانہ میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بے اعتدالیاں شروع ہوتی ہیں، اس میں ان کا ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ایام خرابی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، سسٹ پیدا ہو جاتی ہے. سسٹ، فائبرائڈز، ورم، رحم کے ورم یا رحم کا ٹل جانا، جو اس قسم کی پرابلم پیدا ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. میری آواز جا رہی ہے بھائی آپ کو؟ بہت سلو آواز آ رہی ہے آپ کی. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اب کلیئر آواز ہے؟ کیا پوچھنا چاہیں گے سر؟ کون سا بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ مجھے وقت دے، میں ہینڈ فری لگا سکتا ہوں؟ ہینڈ فری لگا کے کلیئر آواز ہو جائے گی. آپ شام تک کا وقت لیں، آرام سے لگا لیجیے گا، تو پھر دوبارہ کال کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہی ہوتا ہے کہ اتنی تسلی سے، اتنے آرام سے، حالانکہ ٹائم ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے. تو
میں بتانا چاہ رہا تھا خواتین و حضرات کو کہ بھائی بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد جو ہے ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح فٹ رکھنا ہے، بلکہ شادی کے بعد تو زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے، زیادہ کیا ہمیں موٹاپا بھی بے اولادی کا سبب بن سکتا ہے؟ بالکل بالکل، موٹاپا جو ہے وہی تو اصل مسئلہ، مردانہ موٹاپا یا زنانہ موٹاپا؟ دونوں کے لیے پرابلم شروع ہوتی ہے، ایک تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے، چربی زیادہ ہونے کی وجہ سے، سمجھے نا۔ لیکن پہلے تو جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ لڑکی کا صحت مند ہونا ضروری ہے، دبلی پتلی جو لڑکی ہوتی ہے وہ شاید اس کو زیادہ پرابلمس ہو، تو یہ اب سوچ چینج ہو گئی ہے؟ نہیں، صحت مند چاہے پتلا ہو یا صحت مند کا مطلب ہے کہ مناسب جسم والا، بہت زیادہ دبلا بھی وہ ہے نہیں ہونا چاہیے، بیمار ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ فربا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ اچھا، ان کے گردے میں پرابلم تھی، ایج 40 سال سے زیادہ ہے، انہوں نے ہمارے MCR میں پہلے اپنی پرابلم بتا دی تھی، گردے کا مسئلہ ہے۔ تو بے اولادی ویسے موضوع ہے، لیکن سر کیونکہ بات کلیئر نہیں ہو رہی، گردے کی پرابلم کئی وجہ ہے، کڈنی انفیکشن ہے، کڈنی سٹون ہے، تو اچھا، یعنی اب یہ جو نمبرز چل رہے ہیں نا حکیم صاحب کے، پرسنل نمبرز بھی چل رہے ہیں، اگر یہاں پہ بات نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ ان پرسنل نمبرز پہ کال کر کے باقاعدہ سے ٹائم لے کے بات کر سکتے ہیں، فون پہ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جی جی۔ اچھا، اب سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یعنی یہ بے اولادی یا بانجھ پن جو ہوتا ہے، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ ہاں بالکل بالکل، اس کا علاج ممکن ہے، اور یہی ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو، ان کا وزن ہم کم کرتے ہیں، ان کے فیلپین ٹیوبز، فیمیل کی خاص طور پہ فیلپین ٹیوبز بلاکیج ہو جاتی ہے، وہ بلاکیج کھل جاتی ہے، کیونکہ ایلوپیتھک میں اس کا صحیح معنوں میں ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے، کیونکہ جب سسٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یوٹرس جو ہے وہ سرجری کا کہا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اولاد کی پیدا کرنے کی صلاحیتیں محروم ہو جاتی ہیں، لیکن طب جو ہے نبوی میں اس کا بہترین علاج موجود ہے، اور ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ جنہیں بالکل کہہ دیا گیا کہ آپ ساری زندگی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوئنز دیے ہیں، جوڑواں دیے ہیں، اور یہ میری ایک باقاعدہ طور پر جو ہے ایک شہرت بھی اس میں ہے کہ اکثر بے اولاد لوگوں کے ہاں جوڑواں بچے ہوئے ہیں۔ ایک ہمارے کونسلیٹ جنرل ہوتے تھے، امریکن کونسلیٹ جنرل، ان کے 13 سال سے اولاد نہیں تھی، انہوں نے میرا علاج کروایا تھا مجھ سے 95 میں، تو ان کو ٹوئنز ہوئے اور 3 سال میں 6 بچے ہو گئے۔ تو یہ اس طرح جو ہے ان کے کافی یہ ایک بڑی سینکڑوں لوگوں کے ہاں ایسا۔ اچھا، ایک ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، بہت زیادہ مسائل ان کے ساتھ ہیں، گردے میں پتھری بھی ہے، دل کا بھی عارضہ لاحق ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ شادی کے لیے مناسب عمر کیا ہونی چاہیے؟ شادی کے لیے مناسب عمر جو ہے 25 سال کے بعد 30 سال 35 تک کے درمیان جو ہے شادی کر لینی چاہیے۔ اور لڑکی کی کیا عمر ہونی چاہیے؟ لڑکی بھی اسی 20-22 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہونی چاہیے، اور زیادہ اس کو عمر بڑھ جائے تو وہ کافی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، یہی ہوتی ہیں کہ جی ان کو بہت ساری ویٹ بڑھ گیا ہے، ہارمونل پرابلمز ہو گئی ہیں، کنسیو نہیں کر پائیں گی، تو 40 کے بعد تو عورت ویسے بھی اس کو ایام بند ہو جاتے ہیں 40، تو اس لیے یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ 3 4 5 بچے آرام سے پیدا ہو سکتے ہیں اس دوران میں، اور انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے کہ گھومنا پھرنا اور دیگر چیزیں جو شادی کے بعد جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں اس کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا مطلب بانجھ پن، کیونکہ بانجھ کا لفظ جو ہے نا صرف عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیا صرف عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مرد؟ اب فی زمانہ دیکھیں تو لغت چینج ہوتی چلی جا رہی ہے، اب فی زمانہ مردوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، مردانہ بانجھ پن، تو مقصد تو صرف یہ ہے کہ مردوں کے لیے وہ پرابلم جس کا سپرم کوانٹٹی ہو، سمجھے نا، سیکشول ڈیزائرز نہ ہو، پری میچور ایجوکیشن ہو، تو اس میں جو ہے وہ پرابلمز پیدا ہوتی ہیں۔ پھر جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بہت زیادہ پان گٹکا
اور اس قسم منشیات استعمال کرنے والے مردوں کو بھی انفرٹیلٹی کا وہ پرابلم رہتا ہے. ان کے لیے تو خاص طور پہ ہماری ادویات موجود ہیں جس میں ہماری عسکری گرین ہے, عسکری گولڈ ہے, عسکری ڈائمنڈ ہے, جو کہ ہمیں اس کے پرابلمز جو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اور فیمیل کی جو انٹرنل ویکنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا حکیم صاحب کہ یہ جو اولاد نرینہ کا ہونا ہے, کیا کچھ دواؤں سے یہ ممکن ہے کہ اولاد نرینہ ہو سکے؟ بالکل اس میں ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں بالکل اللہ تعالیٰ پیدا کر ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے دیتا ہے اور آپ کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ زبردستی ہو, جب آپ خواہشات کوئی کرتے ہوں اور اپنے آپ کو ڈیزرو بھی کرتے ہوں اور آپ کوشش بھی کریں تو ضرور ہے. جن کے ہاں 5-5 بچیاں ہوئی ہیں, وہ آئے ہمارے پاس, انہوں نے علاج کروایا, دوائیں لیں اور دواؤں سے اللہ کی رحمت سے ان کے اولاد نرینہ پیدا ہوئی. تو اسی طرح دیکھیں اب کچھ پرابلم ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں لڑکیاں پیدا ہونے کا جرم جو ہے وہ عورت کے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ لڑکیاں پیدا, شاید اس کی قصوروار عورت ہے. مگر چونکہ ایکس سیل جو ہیں وہ عورت فیمیل کے ہوتے ہیں اور وائی سیل میل کے ہوتے ہیں. اگر وائی سیل کم ہو تو وہ لڑکیاں پیدا ہوں گی اور وائی سیل زیادہ ہوں تو لڑکے پیدا ہوں گے. اس کا اصل قصور جو ہے, اصل معاملہ جو ہے مرد کے ساتھ ہے, عورت کے ساتھ نہیں ہے. تو کبھی بھی عورت کو ہم مورد الزام نہ ٹھہرائیں, اس میں مرد کا ہوتا ہے. یعنی وائی جو کروموزوم ہے وہ آتا ہی مرد کی طرف. جی ہاں. پھر وائی جب جن کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے مرد کو ایسی ادویات دیتے ہیں جس سے ان کے وائی سیل جو ہیں وہ بڑھ جائیں. جب وائی سیل بڑھ جاتے ہیں تو پھر اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ ان کے ہاں خوشخبری آ جاتی ہیں کہ بھی جائیداد کا وارث پیدا ہو گیا, جائیداد کا وارث پیدا کرنا. حکیم صاحب پہلے یہ تھا کہ خاندان کی شادیاں بڑی کامن تھیں, یعنی زیادہ تر فرسٹ کزنس میں شادیاں بہت ہوتی ہیں. خالہ کے بیٹے سے شادی کر دی, ماموں کے بیٹے سے شادی کر دی. سمجھا یہ جاتا تھا کہ خاندان میں ہی شادی ہو جائے تو کم از کم خاندانی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے, نسل کا پتہ ہے, ہر چیز کا پتہ ہے. کیا خاندان میں شادیاں ہونے سے, اب لیٹسٹ ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ بہت سی موروثی بیماریاں, جینیٹک ڈیزیزز یا انہیریٹڈ ڈیزیزز, کیا یہ بڑھتی ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد حدیث ہے کہ اپنے خاندان سے باہر دوسرے قبیلوں میں شامل کرو, شادیاں کرو تاکہ تمہارا خاندان وسیع ہو اور تمہاری صحت مند نسلیں پیدا ہوں. ہم اپنی کچھ خواہشات کی تکمیل کے لیے کہ میرے چچا کا بیٹا ہے, میری خالہ کا بیٹا ہے یا میری بہن کا بیٹا ہے, میرے اور جائیداد نہ جائے دوسرے خاندان میں, اس کے لیے ہم ایسے معاملات, کچھ خاندان میں بیماریاں ہیں, تھیلیسیمیا, دمہ, شوگر اور اسی طریقے سے بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ ہم یہ سمجھے کہ وہ ہم بانٹتے تقسیم کر دیتے ہیں خود کے رشتوں میں شادیاں کر کے. جی ہاں بالکل. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہری پور سے بات کر رہا ہوں, اظہر یونس. جی ہری پور سے اظہر یونس بات کر رہے ہیں. کیا سوال کرنا چاہیں گے اظہر بھائی؟ گردے میں 5 پتھری ہیں جی اور شوگر بھی ہے. اچھا. اور دل کے 3 وال بند ہے. او اللہ اکبر. حکیم صاحب کچھ پوچھنا چاہیں تو. اچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ 50 سال. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا یہ تمام تینوں کمپلیکیشنز کو, مسئلے کو؟ یہ آپ کا مسئلہ کب سے ہے؟ 10 سال ہو گئے. اچھا ٹھیک. آپ ٹی وی دیکھیے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. محترم بات یہ کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ خاصا جو ہے کمپلیکیٹڈ ہے, پیچیدہ ہے. اس میں آپ میرے سے براہ راست کچھ ادویات میرے سے منگوائیے. ناظرین میری یہ ادویات عسکری گرین, عسکری گولڈ, عسکری ڈائمنڈ, عسکری براؤن یا دیگر چیز جو ہماری جتنی پروڈکٹ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بذریعہ پارسل ملک بھر میں جاری ہیں. آپ کو کوریئر کے ذریعے ہم بھیجیں گے, ہوم ڈیلیوری کریں گے. آپ ہم سے رابطہ کریں. میرا کلینک جو ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں ایڈریس چل رہا ہے. میں آپ کو ویسے بھی بتا دیتا ہوں کہ میں گلستان جوہر کراچی میں, گلستان ایک طرف راشد مناس روڈ کے ایک سائڈ پہ گلستان جوہر ہے, دوسری سائڈ پہ گلشن اقبال ہے اور اس کا بلاک ہے 10A. یہ
लासानिया होटल यहाँ बड़ा मारूफ है, उस होटल के साथ है ग्लैमर मॉल। ग्लैमर मॉल में मैं बैठता हूँ सुबह 12 बजे से दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ़ लाइए और इंशाल्लाह ये जितने मसाइल जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस मसाइल के मरीज़ भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, जो कॉलर हजरात है, मैं ये बताऊंगा कि कोई इखलाक से गिरी हुई बात या कोई ऐसी बहुत पर्सनल बात जो है ना, वो करने से इज्तनाब कीजिएगा। टीवी मीडियम है, जाहिर सी बात है, लाखों करोड़ों लोग इसे देख रहे होते हैं। कोई पर्सनल बात हो तो हकीम साहब को आप पर्सनल नंबर्स चल रहे हैं, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई उमूमी शिकायत है, कोई जनरल मसला है, वो डिस्कस कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से आपने कॉल किया? जी सर बफर जोन से बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, जरा टीवी की वॉल्यूम स्लो कर दीजिएगा। हम आपसे फ़ोन पे बात करें तो हमें फ़ोन पे सुन लें, टीवी से सुनेंगे तो हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। मुझे नहीं आ रही है। जी 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 हकीम साहब से सवाल ये करना था कि काफ़ी दिनों से ना असल में मेरी ये जो मिसेज हैं उनको रसौली की प्रॉब्लम थी ना, उनका खैर ऑपरेट वगैरह हुआ तो वो तो खैर अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया, लेकिन काफ़ी 2 महीने से ना उनके तकरीबन पेट की लेफ्ट वाली साइड पे काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा है, दर्द रहता है, लेकिन वो हल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चले आप प्रोग्राम देखते रहे, हम आपको बताते हैं। जैसा मसला नहीं है, लेकिन वो ठीक समझ ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, मैं जी। ये असल में कराची से बोल रहे हैं, बफर जोन से बात कर बफर जोन से ही। तो मेरे मतलब तशरीफ मतलब ले आइए, जी। आपको तमाम रिपोर्ट्स लेकर आइए, इंशाल्लाह ये मसला इनका। अच्छा, रमज़ान मुबारक और मेट्रो वन न्यूज़ की वजह से कोई डिस्काउंट, कोई रियायत वगैरह? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। हाँ। ये खसूसी तौर पर जो है मैंने कुछ डिज़र्विंग पेशेंट जो हैं, जो कि हम ये समझते हैं कि हकदार, मुस्तहिक नहीं कहेंगे, हकदार जो हैं, जो हक रखते हैं, उनके लिए मैंने कुछ अद्वियात में 50% डिस्काउंट किया है और कुछ में 25% है, कुछ में 30% डिस्काउंट है। तो ये इंशाल्लाह ये रमज़ान के हवाले से इन्हें खसूसी ये फ़ायदा उठाएं जो अपना इसमें अपने बजट के हवाले से चल सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये क्या जुड़वां जो औलाद पैदा होती है, तो क्या ये जो जुड़वां औलाद है ये दवाओं से भी पैदा हो सकती है? बहुत से लोगों को ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला जुड़वां औलाद दे दे। जी, मैंने अभी जिक्र किया कि मेरे तकरीबन 70-80% केसेस में जो बे औलादी के मरीज़ आए, उन्होंने जब इलाज करवाया तो उनको जुड़वां बच्चे पैदा हुए। और ये है, बिल्कुल है, स्पर्म क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो पेयर जो है स्पर्म का वो कंसीव कर जाता है, उससे जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं और ये दवाओं से मुमकिन है, 100% इसका इलाज है मौजूद। और नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताता चला जाऊं कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को एक ताकत दी है कि मेरे इंसानों की नस्ल नौ इंसानों की जो है वो सेहत बका के लिए काम करो और इनके लिए तवील उम्री के राज मालूम करो, तो इलाज के हवाले से भी आपको ये समझे कि ये तिब्ब नबवी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम रमूज़ खोल के, मेडिकल साइंस के खोल के हमारे सामने रख दिए, जिससे हम आगे चलकर इस पर अगर सही तरीके से यकीन और ईमान की कैफियत में इस पर इनको इस्तेमाल करें तो हर किस्म का इलाज, कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, बे औलादी, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, इवन के कोई भी मर्ज ऐसा नहीं जो जिसका इलाज मुमकिन ना हो। अच्छा, ये तमाम चीज़ों का इलाज बिल्कुल हर किस्म मुमकिन। के इमराज का इलाज है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि आज अब हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद हैं, एक सफाई, एक हिफाजत और तीसरी चीज़ जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ मुसलमान के पास है, वो है पाकीज़गी, सुभान अल्लाह, तहारत, यानी हाइजीन, रूह की, बिल्कुल रूह की वो चीज़ है, रूह की पाकीज़गी है। और आप यकीन और ईमान की जब कैफियत में होंगे तो यकीन मानिए कि आप किसी प्रॉब्लम में, किसी हर बीमारी से आप बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हकीम साहब, आप हमारे साथ रहेंगे भी, किचन में भी हम जाएंगे। यहाँ मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा जनाब शकील मदनी से कि वो बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें, और इसके साथ ही फिर हम इनके कलाम के साथ ब्रेक पर जाएंगे। जी। सोज़े दिल चाहिए, चश्म नम चाहिए, सोज़े दिल चाहिए,
سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے سوز دل چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے ان کے